बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। हमारा मज़हब पाकीज़गी को बहुत अहमियत देता है और कोई भी ऐसा नेक अमल जिसे हम कह सकते हैं इबादत, मिसाल के तौर पर नमाज का अदा करना या आपका कुरान मजीद को हाथ लगाना या नवाफिल को पढ़ना या मस्जिद के अंदर किसी ऐसी पाक जगह जैसे मस्जिद है उसमें दाखिल होना, तो मज़हब ये कहता है कि जी आप पाकीज़गी को इख्तियार करें। और पाकीज़गी को इख्तियार करने का मकसद जो बुनियादी तौर पर है कि आपका जिस्म पाक व साफ़ हो, आपका लिबास जो है वो भी पाक व साफ़ हो। और जिस्म की पाकीज़गी में अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है तो अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है तो फिर आप वज़ू कर लें। हम 5 वक्ता नमाज की अदायगी से पहले वज़ू करते हैं। वज़ू का पूरा तरीक़ेकार बहैसियत मुसलमान होने के हम जानते हैं, ठीक है। अब मसाइल की रूह में अगर हम चले जाएं कि मसाइल ये कहते हैं कि बिल फ़र्ज़ अगर पानी मयस्सर ना हो, क्यों मयस्सर ना हो या पानी कितने फ़ासले पर हो वो एक अलग बात है, लेकिन मसाइल ये कहते हैं कि बिलफ़र्ज़ अगर पानी मयस्सर ना हो तो आप तयम्मुम कर लें अपने जिस्म पर, मतलब हाथों पर, मुंह पर मट्टी से जो है ना वो आप अपने मुंह पे मल लें या हाथों पे कर लें। जो पूरा एक तयम्मुम का तरीक़ेकार है, आपका वज़ू हो जाएगा। इसकी जो शराइत हैं वो अलग हैं। मेरा मकसद शराइत को या मसाइल को बयान करना नहीं है, बल्कि मैं एक हिकमत की तरफ आपको लेके आ रहा हूँ। अब तयम्मुम जो है वो मट्टी से हो रहा है और वज़ू जो है वो पानी से हो रहा है और मसाइल अलग अलग हैं। मेरा मकसद मसाइल को बयान करना नहीं है कि तयम्मुम के क्या मसाइल हैं तो तयम्मुम आप कर सकते हैं, बात ये नहीं है। बात असल में ये है कि तयम्मुम के लिए मट्टी ज़रूरी है और वज़ू करने के लिए आपका पानी होना ज़रूरी है। तो इस मट्टी और पानी से पाकीज़गी का या इबादत का या आपका मामला क्या है कि आप इससे इबादत कर सकते हैं, आखिर इसकी हकीकत क्या है। तो आज का जो मेरा सवाल है वो यही है कि इंसान और मट्टी, पानी और मट्टी से वज़ू कर सकता है, पाक हो सकता है, किस तरीके से, कुछ वजाहत होनी चाहिए। देखिए, अगर आप कायनात का मुशाहिदा करें तो अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को पोशीदा रखा है, मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रीक्वेंसियों को रखा है, मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जियाँ जो हैं वो कायनात के अंदर मौजूद हैं। जैसे सूरज की रोशनी एक एनर्जी है, पानी का चलना, पानी का समंदरों का लहरें पैदा करना एक एनर्जी है, ज़मीन की कशिश शकल एनर्जी है, चाँद की कशिश शकल ज़मीन को अपनी तरफ खींचना एनर्जी है, और दीगर किस्म की जो क़ुव्वतें हैं वो मौजूद हैं जिस तरीके से हम चीज़ों से हासिल भी करते हैं। मिसाल के तौर से कोयला है, आपके पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ये सब एनर्जियां हैं, इनसे हम चीज़ों को चलाते हैं, इनसे हम क़ुव्वत और ताकत हासिल करते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं जो एनर्जी का ज़रिया बनते हैं। एटॉमिक एनर्जी में दीगर किस्म के जो मेटल्स यूज़ हो रहे होते हैं, यूरेनियम यूज़ हो रहा होता है और दीगर किस्म के कीमियाई मादे यूज़ हो रहे होते हैं, वो एनर्जी का ज़रिया। पाकिस्तान में पंजाब में अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आंधी आई या तूफ़ान आया या बादल इस किस्म के गरजे और बिजली गिर गई। ये मौसम बरसात में या मानसून में ऐसा अक्सर व बेशतर होता है। अब बताना क्या मकसद है? देखिए, बताना मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने आसमान पर एक एनर्जी रखी है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, और कॉस्मिक एनर्जी जो है ये हर वक्त ज़मीन को घेरे हुए। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मुराकबा करते हैं, यकसुई को इख्तियार करते हैं, दर हकीकत वो कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में जज्ब होती जाएगी, आपके अंदर का जो सिस्टम है, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, वो बेहतर से बेहतर काम करने लगेगी। यही मेडिटेशन का जो बुनियादी उसूल है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को हासिल करना।
عام معنوں میں اگر ہم کاسمک انرجی کو دیکھیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو در حقیقت ہم اسی کاسمک انرجی کو حاصل کرتے ہیں. 5 منٹ کا جو آپ کا سونا ہوتا ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ آپ 5 منٹ کے لیے سوئے اور جیسے ہی آپ 5 منٹ کے بعد اٹھے تو ایک دم ریچارج ہو گئے, ایک دم انرجیٹک ہو گئے. در حقیقت آپ کی باڈی نے وہی کاسمک انرجی جو ہے وہ ایبزارب کر لی ہے, اپنے اندر جذب کر لی ہے, تو آپ پھر ریچارج ہو گئے. میڈیٹیشن میں ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ میڈیٹیشن میں ہم خود اس کیفیت کو طاری کر کے کاسمک انرجی کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس حد تک جذب کرتے جاتے ہیں بات بنتی چلی جاتی ہے. تو اب کاسمک انرجی بھی ہمارے پاس موجود ہے اور الیکٹرسٹی بجلی کی انرجی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب اپنی بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے اکثر پڑھا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ارتھنگ کرتے ہیں. ارتھنگ کرتے ہیں یا ہمارا جو الیکٹرسٹی کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ بھی ارتھ کیا جاتا ہے کہ بارش اور اس قسم کے معاملات میں اگر کوئی آسمانی بجلی نیٹ ورک پہ گر جائے تو وہ ارتھنگ کے ذریعے زمین کو منتقل ہو جائے, ٹرانسفر ہو جائے. اور ارتھنگ کا جو پورا نظام ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ اگر اضافی بجلی آ جائے یا ہمارے گھروں کے اندر جو اضافی ہمارے پاس جو الیکٹرسٹی کا نظام ہے اگر اس میں وولٹیج بڑھ جائے تو وہ ارتھنگ کے ذریعے ہماری چیزوں کو نقصان نہ پہنچے. ارتھنگ کرنے کا جو ایک پورا پروسیس ہے اس میں در حقیقت یہی ہے کہ زیادہ بجلی یہ زمین جو ہے اس کو جذب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب اسی پوائنٹ پر ہم آ جاتے ہیں کہ مٹی جو ہے وہ اس انرجی کو جذب کرتی ہے. اسی طریقے سے پانی جو ہے اس میں سے بھی فلو آف الیکٹرسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ بہترین قسم کا کنڈکٹر ہے. اگر آپ کا کوئی الیکٹرسٹی کا تار پانی پہ گر جائے تو جہاں تک پانی موجود ہوگا وہاں اس میں کرنٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے, 2 باتیں میں نے آپ کو سمجھائیں. ایک بہترین کنڈکٹر ہے, فلو آف الیکٹرسٹی ہو سکتی ہے پانی میں سے بھی اور مٹی میں سے بھی, ارتھنگ کے ذریعے بھی. جس طرح آسمانی بجلی زمین پہ گری, زمین نے اس بجلی کو جذب کر لیا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہی بجلی اگر خدا نہ خواستہ ہماری کسی نیٹ ورک پہ گر جائے, بلڈنگ پہ گر جائے تو سب کچھ جل کر خاک ہو جاتا ہے. لیکن زمین ایسی ہائی وولٹیج بجلی کو جو آسمان سے گرتی ہے اس کو جذب کر جاتی ہے. اب آتے ہیں اپنی اسی بات کی طرف. 2 باتیں میں نے آپ پر واضح کی, پانی کی اور مٹی کی. کاسمک انرجی بھی اسی طریقے سے جذب ہوتی ہے. اگر آپ اپنے جسم کے اوپر مٹی لگا لیں تو آپ کے اندر بھی یہ کاسمک انرجی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جذب ہونا شروع ہو جائے گی. وضو کے اندر اگر آپ حکمت دیکھیں, غور و فکر کریں, اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت دیکھیں کہ ہمارے جسم کے جتنے کنارے, سر کنارہ ہے اس پہ مسا ہوتا ہے, ہاتھ کوہنیوں تک ہمارے دھلتے ہیں, پاؤں دھلتے ہیں, باقی جسم کا درمیانی حصہ منہ بھی دھلتا ہے, آپ کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں جو پورا ایک طریقہ کار ہے, لیکن باقی پورا جسم کا حصہ وہ نہیں دھلتا ہے. آپ کے جسم کے کناروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ آپ اسے دھو لیں. جب آپ اسے دھوئیں گے تو زیادہ سے زیادہ کاسمک انرجی آپ کے جسم کے اندر جذب ہونا شروع ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نورانی کلمات نماز کی صورت میں ادا کریں گے اس سے جو نورانیت پیدا ہوگی وہ پانی کے ذریعے, وہ انرجی پانی کے آپ کے جسم پہ لگے ہوئے پانی کے ذریعے وہ آپ کے جسم کے اندر جذب ہوگی. زیادہ سے زیادہ آپ کو نور کی جو انرجی ہے وہ حاصل ہو جائے گی. دیکھیں بات بڑی ہی پیچیدہ ہے, میں نے کوشش کی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی. نور انرجی ہے, یہ انرجی مٹی کے ذریعے بھی جذب ہو رہی ہے اور پانی کے ذریعے بھی جذب ہو رہی ہے. جذب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کے اندر اس کا فلو جو ہے وہ بڑھ جائے. اب پانی نہیں ہے, تیمم کرنا ہے, تو تیمم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر وہ حکمت رکھی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ انرجی کو جذب کر سکتی ہے, الیکٹرسٹی کو جذب کر سکتی ہے, کاسمک انرجی کو جذب کر سکتی ہے. آپ مٹی اپنے انہی کناروں پر لگا رہے ہیں, منہ پہ لگائی, ہاتھ پہ لگائی, پاؤں پہ لگائی,
اور پھر آپ نے اسی طریقے سے عبادت کا سلسلہ شروع کیا، تو وہ عبادت کرنا، وہ نور حاصل ہونا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس سے آپ کو فیض ہوگا، فائدہ ہوگا۔ یہ اس بات کا ایک مختصر سا سرا ہے، یا یوں سمجھ لیں یہ ایک بڑی بات کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ زمین کا، مٹی اور اس کا انرجی کا جذب کرنا، پانی کا، الیکٹریسٹی کا فلو بڑھانا، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں جس سے آپ کو عبادت کا سرور حاصل ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو وضو کے اندر یہ دونوں حکمتیں موجود ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس انرجی کو جذب کریں گے، یہی انرجی آپ کے لاشعور کو بیدار کرنے کا ذریعہ بنے گی، یہی انرجی آپ کی تھرڈ آئی اوپن کرنے کا ذریعہ بنے گی، یہی انرجی آپ کو مختلف فریکوینسیوں پہ لانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو جس حد تک آپ اس کا استعمال کریں گے اس حد تک آپ کو فائدہ ہوگا۔ مقصد صرف ایک وضو کی حکمت کو ظاہر کرنا، مقصد ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم کرتے تو ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کی حکمت جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جب ہم پانی سے کرتے ہیں تب بھی وضو ہو جاتا ہے اور مٹی سے کرتے ہیں تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ کاسمک انرجی کو جذب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بات حرف آخر ہے، بلکہ یہ بات ابھی بھی تحقیق کی محتاج ہے۔ جس حد تک ہم اپنی تحقیق کو کرتے جائیں گے، مختلف قسم کے علوم، مختلف قسم کی حکمتیں جو باری تعالیٰ نے ان مختلف اعمال میں ہمارے لیے رکھی ہیں وہ ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، ہم برسا ہاتھ سے اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں پوشیدہ جو حکمتیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، مجھ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔